سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سلمان درانی ہوں اور آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پوڈ کاسٹ تھوڑا سا غیر روایتی ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر سیاستدانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نیا ٹرینڈ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ نوجوانوں کا سیاست کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ ایک دفعہ پھر دیکھنے میں آئی، اور پھر یہ جو ٹرینڈ پھیلا یہ پھیلتا ہی گیا، اور اس کے جو ہے وہ کئی شاخیں بنی۔ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ اور بھی کچھ پارٹیز نے جنم لیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم چونکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں الحمدللہ، اور ایک دوسرے کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے ہم آج کی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ ڈسکشن میرا نہیں خیال کہ وہ انٹرویو کے طور پہ ہونے جا رہی ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے ملکی معاملات اور جو ایک بہت جنیرک سوالات ہیں ان کو۔ شہیر سیالوی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کو دیکھ کر جو میرے ذہن میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے متعارف کروایا تھا۔ آج جو نوجوان نیٹ فلکس سے نکل کے سیاست پہ زور دے رہا ہے، غور کر رہا ہے اور اسے اپنا کنسرن شو کروا رہا ہے کہ یار یہ سیاست ہے، یہ میرا فیوچر ہے، سیاستدانوں سے سوال کر رہا ہے، کسی کو چور کہہ رہا ہے، آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیوں نہیں کی؟ تھوڑا سا لمبا جواب ہوگا اور میں تینوں پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہم نے 10 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی۔ I started in 2012 یا 2011 when I was in first year، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہتے ہوئے ایک مقام ایسا آیا کہ ہم سوچنے لگے کہ یار کب تک نعرے، کب تک ریلیاں، کب تک دھرنے، کب تک اسلام آباد بند کریں گے؟ پارلیمان کی سیاست ہونی چاہیے کہ پارلیمان میں پہنچ کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرو ان چیزوں کو جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ وی آر ہیونگ 3 آپشنز، نون، پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی موسٹ آبویس جس پہ ایک چیز تھی، لیکن میں تھوڑا سا پی ٹی آئی پہ بعد میں آنا چاہتا ہوں۔ نون کی طرف ہم نے دیکھا تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو جب ایک اینکر پرسن پوچھتا ہے کہ میاں صاحب کے بعد مریم بی بی، شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز، آپ جیسے لوگ جو ان کی عمر سے زیادہ جن کا ایکسپیرینس ہے مسلم لیگ میں، وہ کیوں نہیں؟ وہ آ بھر کے کہتا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ دین وین وی ہیو سین پیپلز پارٹی، تو یوسف رضا گیلانی جیسے خاندانی کمال قسم کے لوگ، راجہ پرویز اشرف جیسے سابق وزیر اعظم اور زیرک سیاستدان، آپ کا قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ بلاول صاحب کے پیچھے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے، اور بلاول ملتان کے جلسے میں بولے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے بعد پارٹی کی قیادت آصفہ بھٹو کرے گی۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم کون ہیں، پھر ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اینڈ وین اٹ کمز ٹو پی ٹی آئی، تو جب پی ٹی آئی میں شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، علی محمد خان جیسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے خان کی کچن کیبنٹ میں، اس کو گھس بیٹھیے آ کے فواد چودھری کی صورت میں ہائی جیک کر کے بیٹھ گئے تھے۔ نعرہ آپ لے کے آئے ہیں اپنا عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کا، نعرہ آپ لے کے آئے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، آپ کے ریاست کے وزیر مشد وزیر خان کے باہر احتجاج کر رہے ہوں، اور اس کے خلاف میں اور علی زئی ہم دونوں نے جا کے وہ یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے مسجد وزیر خان کے بارے، ہم نے جا کے احتجاج کر دیا۔ ہمیں ماشاءاللہ سے 8 گاڑیاں گرفتار کرنے آئی ان کے دور میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان کی آئیڈیالوجی کو اگر دیکھا جائے تو بہت آپ سمجھیں کہ امپریسو قسم کی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بہت ایڈمائر کرتی ہے، ہم خود بھی بڑا ایڈمائر کرتے ہیں۔ لیکن خان ایک جنرل اقبال تھے پنڈی گھیب کے، ہمارے علاقے کے، انہوں نے گرین بک میں لکھا تھا کہ پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئر، اس کے ارد گرد سائیکو فرینڈس کا ایک ہول ہوتا ہے، چاپلوسوں کا۔ جب تک وہ اس سے باہر نکل کے نہیں دیکھتا نا، اسے گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ رائٹسٹ کی پالیٹکس کر رہے ہیں اور ہارڈ کور لیفٹسٹ قسم کے، وہ بھی 2 نمبر قسم کے آپ نے اپنی کچن کیبنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو مشورے دے رہے ہیں، تو ایسی پارٹیوں میں پھر گزارا نہیں ہو سکتا، اور نوجوان کا بالکل نہیں ہو سکتا۔ If not PTI, then what? Then my own political party۔ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے؟ کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے تو قابل ہوگا۔ آج کہیں آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اور ہمیں کال آن کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کم از کم میاں خان زرداری کے نعرے تو نہیں لگائیں گے نا، آمنے سامنے بیٹھ کے اپنا نیریٹو بیان کریں گے جو اس قوم کا نیریٹو ہے۔
سولوشن سلمان بھائی کس پولیٹیکل پارٹی نے آج تک دیا ہے پاکستان میں؟ آپ آئیں مجھ سے بات کریں, معیشت پہ ہم سولوشن رکھتے ہیں, آپ کے اکانومی کے بعد ہیلتھ سیکٹر پہ ہم سولوشن رکھتے ہیں, یکساں تعلیمی نظام ہم سولوشن رکھتے ہیں. آپ ڈسکس اینی ٹاپک, ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو چور بولیں گے, ایک دوسرے کو ڈاکو بولیں گے, کامن کیا ہے ان میں؟ سارے حکومت کرنے کے بعد آبائی وطن انگلستان تشریف لے جائیں. وہ تو ایک ایکسپیریمنٹ عمران خان صاحب کی شکل میں کہا جاتا ہے کہ ہوا. اب آپ پہ یہ الزام لگ جائے گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا نیا پروجیکٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کرنا ہوتا تو جہانگیر ترین صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, پرویز خٹک صاحب, ان کی جو جماعتیں تھیں جو گلیوں میں جلسہ کرتی تھیں, ان کو 4-4 گھنٹے کی میڈیا کوریج ملتی تھی. ہم لوگوں کے لیاقت باغ جلسے کو اور 3 دن پہلے فیصل آباد رانا ثناء اللہ کے حلقے کا پہاڑی گراؤنڈ کا سب سے زبردست قسم کا دبنگ جلسہ ہم کر کے آئے. کل مریم کے حلقے میں جلسہ کر کے آئے لاہور میں, اس میں کوئی ایک چھوٹا سا چینل بھی کوریج کے لیے نہیں آیا تھا. یا آپ جیسے ڈیجیٹل میڈیا کے بھائی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا بھرم قائم ہے کہ کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر کرنا ہوتا کان پکڑ کے ان سب کو سامنے بٹھاتی کہ انہیں کوریج دو. 79 کینڈیڈیٹ میرے کھڑے ہوئے ہیں, ایک بھی جیت جاتا تو آپ الزام لگاتے اسٹیبلشمنٹ کا. صرف اس وجہ سے لیبل لگ رہا ہے کہ جناب اس کا خاندان کے آگے آدھے لوگ فوج میں. مجھے یہ بتائیں, اٹک, چکوال, جیلم, پنڈی, یہاں آپ وٹا اٹھائیں, نیچے کرنل بریگیڈیئر جنرل بیٹھا ہوا ہے, سب کے رشتے دار فوج میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, 3 جنرل آفیسرز ہیں جن لوگوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائی. جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جنرل سعد خٹک صاحب نے, اور جنرل فیض علی چشتی صاحب نے. ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں کیا چیز کامن ہے؟ ان کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے. فوج نے اگر سپورٹ کرنا ہوتا تو اپنے ان بندوں کو سپورٹ کرتے. ٹرینڈز بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا, آپ نوجوان ہیں. نوجوان ہیں, اس وقت کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کو ڈگی میں بیٹھنا پڑے گا وہاں جانے کے لیے. ہم لوگ عزت دار طریقے سے برابری کی سطح پر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ سر either you convince me, either I would convince you, کیونکہ we love Pakistan from the core of our heart. ہم لوگ دیکھیں, وردی کی عزت بہت ضروری ہے, لیکن the way they are licking the boots, یہ فوج بھی جانتی ہے کہ یار یہ کس لالچ کی بنیاد پہ کریں جو کل تک ہمیں گالیاں دے رہے تھے, آج آ کے گود میں کیوں بیٹھ رہے ہیں. سب سے پہلے جی ایس کیو کے باہر جا کے 9 مئی کس نے دہرایا؟ تو پی ٹی آئی نے تھا. 9 مئی کرنے والا تو حنیف عباسی لوگ تھے, اس کی گرفتاری بھی سب سے پہلے نعرے لگائے گئے. یہ سارے نعرے جو کے پی کے میں آج انٹروڈیوس ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے ان لوگوں نے لگائے. یہ تو ایک انٹرسٹ گیم ہے کہ ان کی سی وی ریجیکٹ ہوگی تو یہ سارے گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے. دس از وٹ گراؤنڈ ریئلٹی از. کیا جنرل جیلانی کے گھر کے باہر نواز شریف 3 گھنٹے پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں کھڑا ہوتا تھا؟ تھوڑا سا ہم روایتی باتوں سے ہٹ کے ایک بات کر لیتے ہیں. یہ جو پاکستان کا فیوچر ہے اور آپ کی جو جنریشن زی ہے, اس کو لے کے ایک نوجوان سیاسی لیڈر شہیر سیالوی کیا پلانز رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. روزگار کی بات کر لیتے ہیں اور ملک کی معیشت کو اس کے ساتھ انٹرلنکڈ کر لیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا سر, آپ کے ملک کی سب سے بڑی تباہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ چلنے والا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جہاں آپ کے تعلیم کا بجٹ 65 ارب روپے ہے, ہیلتھ کا بجٹ 27 ارب روپے ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 600 ارب روپے ہے. خیراتیں بانٹنے کا. کیا آپ جائیں گے پنجاب میں تو آٹے کے تھیلے پہ آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں سے نواز شریف کی تصویر تھوپ کے دے دیں گے؟ وہاں ہیلتھ کارڈ کی طرف میں آتا ہوں, وہاں پر شہید محترمہ کی تصویر تھوپ کے دے دیں گے. مطلب میری قوم صرف خیراتیں کھانے کے لیے رہ گئی ہے. جو بنگالی ہم سے آزاد ہوئے تھے سر, جن کو ہم کہتے ہیں تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, آج 3 روپے ملاؤ 1 ٹکا بنتا ہے. کیوں وہ آگے چلے گئے؟ ہم نے اپنی عورتوں کو لگا دیا جادو ٹونے پہ, ہم نے اپنی عورتوں کو لگا دیا ساس بہو کی لڑائیوں پہ, ڈرامے بازیوں پہ. انہوں نے اپنی عورتوں کو کاٹیج انڈسٹریز لگا کے دی. 52% آف دا انٹائر پاپولیشن آف بنگلہ دیش جو کہ خواتین پر مشتمل ہے, وہ سارے کے سارے گھر میں بیٹھ کے روزگار کما رہی ہیں اور اسٹیٹ ان کے روزگار کو اون کرتی ہے. اگر کوئی بازار میں نہ بھی خریدے تو ہم یہ 600 ارب روپے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کنورٹ کریں گے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام میں, اور کسی کو خیرات نہیں ملے گی, کسی کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا. کسان مزدور ہاری جو غریب ہیں ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دی جائیں گی, جس طرح چین اور بنگالیوں نے لگائیں. آپ مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو عوام کو. یو گاٹ مائی پوائنٹ, نمبر 1. نمبر 2, آپ آ جاتے ہیں, یہی بات عمران خان نے بھی کہی تھی. کب کی تھی؟ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ 15 سال کے پی کے میں بیٹھے ہوئے کیا امپلیمنٹ کیا آپ نے؟ یہ تو بات اور طرف چلی جائے گی. آپ احمد ولی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آج باچا خان زندہ ہوتا نا, سب سے پہلے احمد ولی کو گولی مار کے خود جیل میں چلا جاتا. ساری زندگی یا انہوں نے حکومت کی یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے حکومت کی یا جو 2-4 اور لوکل جماعتیں. یہ خیر ٹاپک چینج ہو رہا ہے, واپس کی طرف بعد میں آئیں گے. 15 سالوں میں کوئی ایک کام مجھے بتا دیں کہ پی کے میں
پی ٹی آئی نے کیا ہو دھرنے کے علاوہ کوئی ایک کام, کوئی ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آپ کو نہیں نظر آتا کچھ؟ مجھے آپ بتا دیں. آج نعرہ لگائیں گے کہ جناب یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے, بھائی 15 سال میں آپریشنز بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر آپریشن نہیں ہوتے. either you were at the payroll, either you were sponsoring the operations. اور طالبانائزیشن بھی پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. احمد ولی کے دور میں بھی, ان کے بزرگوں کے دور میں یہی ہوا, اس سے پہلے بھی جو آئے. تو جو دہشت گردی ہے اور یہ سارا اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس کا رسپانسبل کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اگلوں کو موقع دیں. نہیں تو یہ طالبانائزیشن کیا ہے؟ خان صاحب کی ایک بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ یار آپ اس بندوق سے امن نہیں لا سکتے, آپ بات کر سکتے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں, آپ مذاکرات کریں. ضرب عضب جب ہوا تھا تو کس کی حکومت تھی کے پی کے میں؟ وہ تو ایک نیشنل ڈیسیژن تھا نا. نیشنل ڈیسیژن تھا. کیا پروونس کو آن بورڈ لیے بغیر ہو سکتا تھا؟ اگر پروونس نہ کر دیتا تو وہ بغاوت کی صورت میں لیا جاتا. آپ انہیں کنونس کرتے کہ ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں. یو آر ان فیور آف دیٹ آپریشن. آپ کو تو رائے نجات ملی تھی آپ کے دھرنے سے اس وقت. سر گراؤنڈ ریئلٹیز آر سم ہاؤ ڈفرنٹ. پٹھان اتنا اندھا گونگا بہرا نہیں ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتا ہے. وہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے جسٹ بیکاز کہ یہ اس سے بڑے نیلے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ کر رہے ہیں, سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں آپ کا میڈیا سپورٹ نہیں کر رہا, ہمیں وہ کوریج نہیں مل رہی جو لیاقت باغ کے ہمارے جلسے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے گراؤنڈز میں ہم نے مزار قائد پہ جا کے جلسہ کیا. آپ کی گورنمنٹ آ کے ہمیں روک دیتی ہے, نہ قافلوں کو آنے دیتی ہے, نہ بسوں کو آنے دیتی ہے. آدھے جلسوں کے NOC نہیں ہوتے, ہم تو روڈ پہ زبردستی بیٹھ کے جماعت مسجد کے اندر کرتے ہیں. تو شکر ہے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے 10 سال, نہیں تو ہمیں یہ کچا کھا چکے ہوتے آج تک. میڈیا ٹرائل یہ ہمارا کر نہیں سکے کیونکہ ظاہر ہے ہماری تاریخ لوگوں کے سامنے موجود ہے. لیکن کم از کم جتنی کوریج آپ نے مصطفیٰ کمال کو, جب اس نے پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں بنائی تھی, 4 گھنٹے لائیو دکھاتے تھے, ہمیں 4 منٹ تو دکھا دے. قوم ہمارے ساتھ آج بھی چلنے کو تیار ہے. شہروں میں تو چلو ہم چلے جائیں گے, یونیورسٹیز میں بھی ہم جا رہے ہیں. بار ایسوسیشنز میں 40 سے زیادہ بار ایسوسیشنز میں, ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار میں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں خطاب کیا. فرام رحیم یار خان ٹو حیدرآباد, فرام اسکردو گلگت ٹو اسلام آباد ہم نے کیا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ کرتے کرتے آپ کو ایک ایج ہو جائے گی؟ خان صاحب کی عمر میں جا کے آپ کو سکسیس ملے گی. موبائل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے لیے بڑا آسان ہے سلمان بھائی. ہمارے لیے دیکھیں, خان صاحب کے لیے اللہ انہیں زندگی دے اور ان کی مشکلات آسان کرے. ان کے لیے ڈیفیکلٹ اس لیے تھا کہ انہیں ہر جگہ جا کے 40-50 بندے اکٹھا کر کے اپنا پیغام دینا پڑتا تھا انیشیل بیسس پہ. آج کا دور یہ, آپ گاڑی میں بیٹھ کے موبائل پہ ویڈیو بنائے, میں فیصلہ آباد آ رہا ہوں, 1-1.5 لاکھ بندہ آپ کو دیکھ لیتا ہے, اس میں سے 1000 وہاں پہنچا ہوتا ہے اپنے خرچے پہ. ہم تو جس موبائل کے دور میں پیدا ہوئے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر اسے پازیٹیولی ہم لوگ یوٹیلائز کریں تو. موجودہ حالات جو پیدا ہو چکے ہیں اس ملک میں, معاشی اور جو آپ کے سماجی ہیں, پولیٹیکل ہیں, پولیٹیکل کرائسس میں موسٹ امپورٹنٹلی اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ یہ بہت بڑا آپ کا سوال ہے. ایک تو آپ نے کرائسس کی بات کی کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس میں سب سے زیادہ پولرائزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دہشت گرد کو ہم مار رہے ہیں. دہشت گرد کی ماں کو نہیں مار رہے جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے, جو اسے اسپانسر کر رہا ہے. آپ صرف ریسنٹ اگزامپل لیں, بشرا بی بی رہا ہوئی, خان صاحب کی بہنیں رہا ہوئی. یہ 16 مہینوں میں اچانک عدالتوں کو, ریاست کو کیسے ان کا خیال آ گیا کہ بھائی واقعی یہ خواتین ہیں, ان کو رہا ہو جانا چاہیے؟ سر یہ صاحب بہادر امریکہ کا حکم آیا. کیوں آیا؟ 54 سینیٹر نے امریکہ میں قرارداد آپ کے سامنے پیش کی, یہ سارا کچھ آپ لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. UN نے رپورٹیں الٹی سیدھی لکھی. یہ کیوں؟ یہ تو گڈ بکس میں تھے, کیونکہ چین کا وزیر اعظم 3 دن آپ کے ملک میں دورے کر کے گیا, آپ کی معیشت تھوڑی سی بہتر ہونے لگی, شنگھائی کانفرنس آپ کے ملک میں ہوئی, انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. وہی خان کی گورنمنٹ جو فواد چودھری صاحب کے تھنک ٹینک کے ذریعے پرو امریکہ چلتی رہی 3.5 سال, دا مومنٹ ہی سیڈ ایبسولوٹلی ناٹ, دا مومنٹ ہی وزٹڈ رشیا, تو وہ جو ان کی گڈ بکس میں تھا وہ بیڈ بکس میں آ گیا. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا. جس نے حکومت کی, آپ ضیاء الحق کا دور دیکھیں, ایوب کا دور دیکھیں, لیاقت علی خان کا دور دیکھیں, جب تک آپ ان کے ساتھ تھے آپ ٹھیک تھے.
جب آپ اگینسٹ تھے آپ کے قاتل پہلے آپ کو مارتے ہیں پھر آپ کے قاتل کو بھی مار کے ثبوت مٹا دیتے ہیں. ہم لوگ آپس میں بھیڑ بکریوں کی طرح لڑ رہے ہیں. میں آج بھی حکومت سے گلہ کرتا ہوں. آپ نے علیمہ بی بی کو اپنے بشرا بی بی کو رہا کرنا تھا, اللہ کی رضا کے لیے رہا کرتے, امریکہ کی رضا کے لیے رہا نہ کریں. لیکن آپ کس قانون کے تحت پکڑا تھا یہ بھی تو دیکھیے آپ. اس وقت وہ قانون اگر آپ نے پکڑنا ہے نا, ایمان مزاری کو بھی جو آپ نے پکڑا, آپ 100 اور کیسز آپ کے سامنے آ سکتے. ایک اس نے وہ ہٹایا جناب پروٹوکول کلچر کے اگینسٹ بات کی. اگر اسے بھی پتا ہوتا کہ جناب یہ فورن وہ آ رہا ہے, ڈیلیگیشن آ رہا ہے, تو شاید وہ اس طرح کا کام نہ کرتی. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ ٹھیک ہے کیس کر دیں اور پولیس کے ساتھ لڑیے, دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ یہ تو مذاق بنایا ہوا ہے. کوئی چھینک مارے آ کے اسلام آباد میں دہشت گردی کا مقدمہ. ہم تو فخر سے سلمان بھائی بتاتے تھے کہ ہمارے اوپر دہشت گردی اشتعال انگیزی کے پرچے ہیں, اور جو ایکچوئل پرچے تھے. اب تو ہر بندے جو گاما ماجا اٹھ کے آ جاتے دہشت گردی کے پرچے دیتے. آپ نے ہماری ویٹیج کم کر دی ہے اس کھاتے میں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. شہیر سیالوی صاحب ایمان مزاری کے حق میں بات کر رہے ہیں. ایمان مزاری مجھ پہ اگر سب سے پہلے ایف آئی اے میں کوئی اوپن ہوئی تھی انکوائری 7 گھنٹے کی, تو انہوں نے کروائی تھی, اور اس وقت وہ لوگ گورنمنٹ میں تھے. میرا شدید نظریاتی اختلاف ہے. وہ لوگ جب عورت مارچ لے کے نکلتے ہیں, اس میں اگر LGBTQ کے نعرے لگتے ہیں, تو سب سے پہلے شہید سیالوی کی آرگنائزیشن آمنے سامنے کھڑے ہو کے ان آرگنائزیشنز پہ بھی پابندی لگواتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شدید اختلاف کے باوجود اس بات کو ماننا سے اگر ہم انکاری ہوں تو ہم بہت بڑے کمظرف ہوں گے کہ وہ ایک دلیر عورت ہے. آپ کبھی بھی خاندانی آدمی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے سیاسی یا نظریاتی مخالف کی اچھی بات کو انڈورس نہ کریں. تو وہ ایک دلیر عورت ہے. وہ ایک پروٹوکول کلچر کے اگینسٹ وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے اس سے مس مینج ہو گیا, اس کے ہسبینڈ سے مس مینج ہو گیا. دہشت گردی کا پرچہ نہیں بنتا میرے بھائی. آپ چھوٹا موٹا پرچہ دے دیں, ٹھیک ہے جی لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا. دہشت گردی کون سی؟ آپ نے سینیٹر مشتاق کو اٹھا کے اس کے ساتھ بندوں کو ٹارچر کیا. دہشت گردی فارورڈ کہ جی پیلسٹائن کے لیے نکل رہے ہیں. بھائی غصے خیبر کے اتارنے تھے, جرگے کے, تو کہیں اور جا کے اتارتے نا, یہاں کیوں اتار رہے ہیں؟ ریاست خراب ہو رہی ہے, ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. فلسطینی کس منہ سے ہمیں دیکھیں گے؟ سپورٹ منظور پشتین. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریمن ڈیوس کو, کرنل جوزف کو گلے لگانے سے بہتر ہے کہ منظور پشتین اور مارنگ بلوچ کو ایک بار گلے لگا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے ان کے 100 غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی, آپ کے اپنے بچے ہیں نا, آپ کی ریاست کے شہری ہیں. ایک بندے کو آپ سے گلا ہے, وہ آپ کے گھر کے باہر آ کے آپ کے پتلے جلائے گا, احتجاج کرے گا. آپ اسے ڈنڈا ماریں گے وہ دوبارہ کرے گا. آپ گولی ماریں گے اس کے بچے آ کے احتجاج کرے گا. آپ پھر گولی ماریں گے اس کا پورا قبیلہ اٹھ کے احتجاج کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. سولوشن کیا ہے؟ ایک بار اسے گھر کا گیٹ کھولو, اس کو بٹاؤ, اسے سینے سے لگاؤ, ماتھے پہ بوسہ دو, اس کو بیٹا ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی مس مینج ہوا ہے, ہماری نیت بری نہیں تھی, بتاؤ کیا گریوینسز ہیں. وہ جب اپنے گلے شکوے سنانا شروع کرے گا نا سلمان بھائی, اس کا 50% غم و غصہ ختم ہو جائے گا کہ ایٹ لیسٹ سم ون از دیئر ہو از لسننگ می. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جنرل ناصر خان جنجوعہ تھے کور کمانڈر بلوچستان, اور جنرل احسان تھے کیا تھے DGFCNA. ان دونوں میں ایک چیز کامن تھی, ان کے علاقے کے لوگ انہیں سر نہیں کہتے تھے, بھائی جان کہتے تھے, اور وہ اپوزیشن کو بھی بڑے پیار سے ملتے تھے. جو سرمچار تھے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہوتے تھے, اور سب سے زیادہ لوگ اس دور میں سرنڈر کر کے آئے قومی دھارے میں. آپ کے پاس تو اب دکھانے کے لیے ایک شمبے ہے نا, اس کے پاس ہزاروں تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ وننگ ہارٹس والی پالیسی تھی. اب ہے ڈنڈے والی پالیسی, یہ نہیں چلتی. اچھا اس سوشل میڈیا کے دور میں بالکل بھی اس سب میں ایک وقت میں ڈنڈا PTI کے ہاتھ میں تھا, اب ڈنڈا نون لیگ والوں کے پاس ہے اور پیپلز پارٹی والوں کے پاس ہے. ایک چیز کامن ہے, وہ ہے اینٹی پاکستان ملک دشمنی کا جو ٹھپا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس چیز کو بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں آپ کی بات بتاؤں, دیکھیں کون مطلب عمران خان اینٹی پاکستان کیسے ہو سکتے ہیں, یا کوئی بھی نیشنل لیڈر؟ میں کسی کو اینٹی پاکستان یا پاکستانی محب وطن پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بانٹے. نہ سیاستدان اور نہ کوئی اور. نہ سیاستدان نہ اسٹیبلشمنٹ, کوئی اور کیا ہوتا ہے. اوکے سیدھی بات کر, ٹھیک ہے ٹھیک. میں آپ کو بات بتاؤں, حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. آگے چلیے. اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے. مجھے یہ بتائیں, جس مولانا فضل الرحمان نے سپورٹ کیا بلاول بھٹو کو خان کی حکومت گرانے میں, اس کے سینیٹر اغوا کیے اسی حکومت نے. جس
منظور پشتین کے 2 بندوں نے, محسن داوڑ اور علی وزیر نے سپورٹ کیا اس خان کی گورنمنٹ گرانے میں, ان دونوں کی جماعت پہ آپ نے پابندی لگوا دی. جس اختر جان مینگل نے آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا, آپ نے اس کی جماعت پہ پابندی لگوا دی. آپ نے مطلب اس کو بندے اٹھوا دیے, اس پہ 780 کا پرچہ کر دیا. آج اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جا کے کوئی یہ بات بتا دے کہ بلاول ایسی حرکتیں کر رہا ہے, تو ان کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ نہیں تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ جمہوریت تو نہیں ہے جس کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا. والدہ یس, اور جو ان کے نانا ہیں, جو آئین کے شہید ذوالفقار علی بھٹو, جس نے ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیا تھا, جب وہ دیکھے گا کہ یہ ہر دوسرے ڈکٹیٹر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اپنے اقتدار کی ہوس میں, اور ایسی ترمیموں کی حمایت کرنے لگ جاتا ہے, یہ تو اللہ زندگی دے مولانا کو, نہیں تو وہ چند چاڑنے تھے کہ سب سے پہلے یہ لوگ زیر عتاب آنے تھے. مجھے یہ بتائیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کہے گا کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے پھانسی دے دو کہ ایسے نواسے پیدا ہوئے ہیں مجھ سے. It's a big shame it's a big slap on the face of democracy. Whatsoever Bilawal is doing, whatsoever Amal Wali is doing, کہ باچا خان کا جس طریقے سے نام اس نے ڈبایا اپنا ڈومیسائل چینج کر کے, اور ابھی اس کی پالیٹکس کس چیز پہ گھوم رہی ہے کہ جی صوبے کا نام صرف پشتونخوا رکھ دو. او بھائی تم ABCD کچھ رکھ دو, پنجاب KP کسی کا نام کچھ رکھ دو, کام کیا کرو. عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے, اس کو A نام سے کچھ دو یا B نام سے کچھ دو, اسے دو کچھ. یار مجھے یہ بتاؤ نا, یہ ان کی پالیٹکس ہے. MQM کی کیا پالیٹکس چل رہی ہے؟ پہلے کہتے تھے منزل نہیں رہنما چاہیے, پھر ٹھاکر صاحب آئے رینجرز کے, اس نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, اب کہتے ہیں جناب ہمیں صرف منزل چاہیے. میں نے مزار قائد پہ جلسہ کیا, ان کی حکومت نے روکنے کی پوری کوشش کی, ہم خیر کر آئے. ہم نے کہا بھائی جان, نہ تمہیں منزل چاہیے نہ تمہیں رہنما چاہیے, تمہیں صرف حکومت چاہیے, چاہے فارم 47 سے ملے یا 45 سے ملے. یہ ضیاء الحق کی گود میں بیٹھے, یہ مشرف کی گود میں بیٹھے, یہ خان کی گود میں بیٹھے, یہ نواز شریف کی گود میں بیٹھے, ابھی مہاجروں کا مینڈیٹ اٹھا کے پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے اصل نظریات پہ چل رہی ہے؟ مجھے کوئی ایک کا نام بتا دیں, اینی ون. سر اس لیے تو مایوس ہو کے پاکستان کا نوجوان ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہ نلکا لگا کے دیا, نہ کھمبے لگا کے دیے, نہ نالیاں بنا کے دیں, نہ ہم لوگوں نے ان کو ٹرانسپورٹیشن دی, نہ ہم نے ان کو بریانی کی پلیٹیں دیں. فیصل آباد کا جلسہ آپ نے دیکھا جو ابھی 3 دن پہلے کی, الیکشن کا ماحول بھی نہیں, عوام نکلی ہوئی ہے, دمادم مسک اندر ہو رہا ہے پنجاب کی سڑکوں پہ. کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگوں کو شغل بھی تو چاہیے. یہ شغل, واہ واہ واہ, بھائی شغل لگانا ہوتا ہے نا, ہم سے اچھا شغل مریم بی بی لگا لیتی ہے. یہ اس کے جلسوں بھی تو دیکھنے والی ہے نا. تم تماشا بھائی جان, یہاں لوگ مریم اور بلاول زیادہ اچھا تماشا کر لیتے ہیں ہم سے, وہ دیکھنے نہیں آتے, ہمیں دیکھنے آتے. ان کے جلسوں میں بھی لوگ جاتے ہیں, بریانی کھانے جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا, نہ بریانی نہ ٹرانسپورٹیشن. آپ کے جلسوں میں میرے خیال ہے 1500 لوگ ہوتے ہوں گے, زیادہ تو آگے اتنے کم ہوتے, آپ تو نہ لگاتے ہو. میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوسٹر دیکھا, وزیر اعظم شہیر سیالوی. آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, ظاہر ہے ایک تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. کب تک دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں, آپ سے پہلے یہ جگت فیاض الحسن چوہان مار کے گیا یہاں سے. بات یہ ہے, ہماری قوم کی پستی کا عالم یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اٹھ کے آتا ہے, اس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا خواب اگر اس کا ووٹر لگاتا ہے تو بہت برا لگتا ہے. لیکن بلاول کے نام کے ساتھ یہ لگ رہا ہو, مریم بی بی کے نام کے ساتھ لگ رہا ہو, جن کے پیو دادے آپ کا ملک کھا گئے, جن کے پیو دادے بنگلہ دیش کھا گئے, جن کے پیو دادے اس وقت مطلب ہے کہ جندال سے میٹنگ کر رہے ہوتے جب بارڈر پہ میرا SSG کا جوان شہید ہو رہا ہوتا تھا, تب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. میں اسکردو گیا سلمان بھائی, گلگت کے کئی پالیٹیشینز اٹھ کے نعرے لگانے لگ گئے, او جی یہ کیا لینے آ رہا ہے ادھر, ایسے بولو اپنے ادھر ہی وفاق میں پالیٹکس کرے. میں نے کہا یار جب مریم ادھر آتی ہے تو نعرے لگاتے ہو آلو آلو, یعنی آوے آوے. بلاول آتا ہے تو نعرے لگاتے ہو. ان سے اگر پوچھ لیا ہوتا وقت پہ کہ کیوں آ رہے ہو, تو آج یہ نوبت نہ ہوتی پاکستان میں, یہ حال نہ ہوتا پاکستان میں. ہم لوگوں نے وقت پہ صحیح ڈیسیجنز نہیں لیے. ہماری قوم کو اس حد تک غلام بنا دیا گیا ہے کہ اگر ہم لوگ آگے بڑھنے کا سوچیں بھی تو مذاق بنایا جاتا ہے. اور یہ نظام چینج کرے. آپ ہرٹ ہوتے ہیں اس بات سے؟ یار جس بندے نے دہشت گردی کے پرچے جھیلے ہوں, کاری سرکار میں مداخلت کے پرچے جھیلے ہوں, اشتعال انگیزی کے پرچے جھیلے ہوں, 4 شیڈیول 9 مہینے فور نو ریزن اس پہ لگا ہو, اس کا ID کارڈ بلاک ہو, ECL میں نام اس کا ڈلا ہو, اس کا پاسپورٹ سیز ہو, صرف اس وجہ سے کہ سب سے لالی سے اس نے وفا کی اور اس کے نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے,
اور اس کو آپ گالی دیں تو وہ ہرٹ نہیں ہوگا. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن کیا چیز ہے, 2-4 بندے اگر گالی دیتے ہیں تو کئی ایسی مائیں ہیں جو ماتھا بھی چومتی ہیں. کئی ایسے راگیر, آپ میرے ساتھ آج بازار میں نکلے, کم از کم میں اس قابل ہوں کہ بازار میں بغیر سیکورٹی کے نکلنے کے قابل ہوں. لوگ دکانوں سے نکل کے گلے لگاتے ہیں, سینے لگاتے ہیں. ان بڑی سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک کو نکال دیں اس وقت. ایون پی ٹی آئی میں خان کے علاوہ جو یہ اس وقت جتنے مشٹنڈے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو نکال دیں, جن کی دھاڑیاں لگی ہوئی ہیں خان کے نام پہ. اسٹیٹس کو کی سیاست میں بھی آپ انٹر ہوئے نہیں نا. اسٹیٹس کو میں پی ٹی آئی بھی پہلے یہ بڑی عوامی جماعت تھی, لیکن آپ آج دیکھ لیں ان کے جو جب یہ حکومت میں تھے اور اس کے بعد سے اب ان کی بھی طرز سیاست اب بدل گئی ہے. ان کے دیکھیں, یہ تو پھر وقت فیصلہ کرے گا نا. اب میں اتنی تو اپنی تعریف نہیں کر سکتا تو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم آئے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے. ہم نے جون جولائی کی گرمیاں سبی اور ڈیرہ بگٹی کے ریگستانوں میں جلسے کر کے گزاری ہیں. ہم لوگوں نے جنوری کی سرد راتیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ گزاری ہیں. ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کے بڑے قریب رہے ہیں. ہم نے سیاست میں آنے سے پہلے سارے پرچے جھیلے ہیں, اور جس دن ان سارے پرچوں سے ہم لوگ باعزت طور پہ بری ہوئے, اس سے اگلے دن سیاسی جماعت کا اعلان کیا کہ پہلے سڑکوں پہ مقابلہ کرتے تھے, اب پارلیمان میں کریں گے. اب جتنے لوگ ٹرول کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں, میں صرف ان سے کہتا ہوں یار ہمارے 12 سال کی اسٹرگل تو دیکھ لو. بڑا آسان ہے اسٹیبلشمنٹ کا لیبل, کوئی بھی بندہ آ کے لگا رہا ہو تھوڑے پیچھے کون ہے. بھائی اس بندے کی 12 سال کی اسٹرگل تو دیکھو گے, جس کے دونوں پاؤں میں راڈ ہیں اور بائیں بازو میں بھی راڈ ڈلا ہوا ہے. اس کے باوجود ہر دوسرے دن 24 یا 18 گھنٹے کا سفر کر رہا ہے. اس سے سوال کیا ہوتا ہے, ایک عام بندہ آپ کے سسٹم کو اٹھ کے آ کے کمی جمی اٹھا کے بھیج دیں گے, او جی تو فنڈنگ کتوں ہو رہی ہے. میں کہ تھوڑا پیو فنڈنگ دے رہی, کہاں سے ہو رہی ہے. فیصل موورز پہ میں ٹریول کر رہا ہوں ٹورڈز فیصل آباد, مانیں گے؟ اونی جی تو اگے پیچھے تھے پتہ نہیں کوئی 20 گن مین سن. یار وہاں کے لوکل لوگوں نے اگر سپورٹ کر دیا, میرے اختیار میں تو یہی تھا کہ میں 2000 کا ٹکٹ لے کے وہاں پہنچوں. اصل میں لوگ صرف وہ سٹیج دیکھتے ہیں اور اس کے آگے ہزاروں کا مجمع دیکھتے ہیں, لوگ اس سے پہلے کی محنت نہیں دیکھتے. لبرلز آپ سے بہت خوفزدہ فیل کرتے نہیں ہوتے. دے آر ویری بیوٹیفل پیپل پرووائڈیڈ دیٹ اگر وہ واقعی لبرل ہوں. یہ ہمیں جو لبرل طبقے ہیں پاکستان میں, یہ تو سارے نام نہاد لبرل ہیں. مانو تو آپ انڈیا کے لبرلز دیکھیں, سیکولرز دیکھیں, کنہیا کمار جیسے, عمر خالد جیسے, وہاں کے اسٹوڈنٹ لیڈرز, جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے, جامعہ ملیہ دہلی کے, علی گڑھ یونیورسٹی کے, کمال کے لوگ ہیں. ہمیں تو جو ملا ہے, ملا ملا ہے 2 نمبر ملا ہے سیاسی جماعتوں میں, لبرل ملا ہے 2 نمبر ملا ہے, جمہوریہ ملا ہے بلاول کی سطح صورت میں تو وہ 2 نمبر ملا, ہم ملا ہی سارا 2 نمبر مال ہے پاکستان میں. وہاں پہ تو اسٹوڈنٹ یونینز اور یونینائزیشن جو ہے نا وہ عام ہے, یہاں پہ تو آزادی کسی چیز کی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگی باب ضیاء کے دور میں اور پھر شہید محترمہ کے دور میں. اس سے پہلے لیٹ 80s میں جب پابندی لگی, 47 سے لے کے لیٹ 80s تک ٹوٹل جو طلبہ تنظیموں کے تصادم تھے اس میں 50-60 قتل بھی نہیں تھے, اور پابندی لگنے کے بعد 250-300 قتل ہوئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے تنظیمیں چل رہی تھی تو بہتر تھا, ایک نظم و ضبط تھا. الطاف حسین جیسی قیادت دی تھی طلبہ تنظیموں نے, آفاق احمد جیسی قیادت دی تھی طلبہ تنظیموں نے, قمر زمان قاہرہ جیسی قیادت دی ہے, ڈاکٹر طاہر القادری جیسی قیادت دی ہے, شیخ رشید جیسی قیادت دی ہے. ایک سیٹوں کے ساتھ بھی اسمبلی میں بولتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے. بابر اعوان دیا, اعتزاز احسن دیا, انہوں نے کیا چھڑکنا دیا, نواز شریف کی بیٹی دے دی, شہباز شریف کا بیٹا دے دیا, بھٹو کا نواسا دے دیا. موروثی سیاست میں تو یہ ہے. ان کو تو موت پڑ گئی تھی طلبہ تنظیموں سے. آج اگر طلبہ تنظیمیں بحال ہو جائیں, جاگیردار, نواب, بٹیرے سب ختم ہو جائیں گے. تو کون چاہتا ہے ایسا نہ ہو؟ جاگیردار, نواب, بٹیرے, پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, وہ نہیں چاہتے. ایون اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے, کیونکہ نوجوان رہنما یہ کسی کے کانے نہیں ہوتے, یہ مینج نہیں ہوں گے. وہ تو کانے ہیں, ساروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی, کسی کی دبئی کی, کسی کی کس دور کی. ان کو تو یہ موبائل نہیں یوز کرنا آتا, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرے کس طریقے سے کہاں ہڈن کیمرے لگے. تو ہم تو کسی سرکاری گیسٹ روم میں بھی, اگر کسی سرکاری ورک شاپ پہ بھی جائیں تو پہلے باتھ روم کو 6 بار دیکھتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کسی دوست کے گھر جا کے سو جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ جو پرانے بابے ہیں اس وقت who are at the helm of affairs, یہ تو you can blackmail them easily. یہ جتنے 50 and above اس وقت پولیٹیشین میجورٹی مینیج ہیں, یہ نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈرز مینیج نہیں ہو سکتے. اور یہ حقیقی محب وطن پاکستانی ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ درد ہے. انہوں نے اس سارے سینیریو کو بہت قریب سے دیکھ لیا. سوشل میڈیا کے دور کی پیداوار ہے یہ, مطالعہ پاکستان کی پیداوار نہیں ہے, یہ ایکچوئل مطالعہ پاکستان کی پیداوار ہے. اور ان کے اندر یہ محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. پاکستان سے محبت نہیں کرتے, عشق کرتے ہیں نوجوان. جس دن یہ میدان میں آ گئے, جس دن یہ طلبہ تنظیموں سے پابندی ہٹ گئی, جس دن سکولز, کالج, یونیورسٹیز میں الیکشنز ہوں اور لاجیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ ہوں,
ڈیبیٹ ہو اور لاجیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو دیا جائے. بلیو یو می سلمان بھائی, پاکستان میں ایک نہیں ہزاروں قمر زمان قاہرہ پھر رہے ہوں گے, ہزاروں اعتزاز احسن پھر رہے ہوں گے, بابر اوان جیسے دماغ پھر رہے ہوں گے, طاہر القادری جیسے دماغ پھر رہے ہوں گے. یہ ایسے ہیرے تراشتی ہے. رائٹ, یہ بتائیں کہ ہاؤ یو سی فیوچر آف پاکستان پلس واٹ یو آفر جو آج سے پہلے کسی جماعت نے نہیں کیا. پاکستان, آپ کا ٹارگیٹ آڈینس تو ڈیفینیٹلی آپ کی یوتھ ہے. پورا پاکستان ہے ہماری ٹارگیٹ آڈینس, ٹو بی ویری فرینک. ہاں, قیادت ہماری پارٹی کی ساری نوجوانوں پر مشتمل ہے. وٹ آئی سی ایز اے فیوچر آف پاکستان, دنیا میں 2 ریاستیں بنی نظریات کی بنیاد پہ, اسرائیل اور پاکستان. اور دونوں اپوزٹ نظریات میں سے ہمیشہ سروائیو ایک نے کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. اور بڑی جذباتی بات ہے, اس پہ آپ کے فالوورز بڑے الٹے سیدھے کمنٹ بھی کریں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ ایڈمائر کریں گے اس بات کو. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو اس قابل بن جائے اگلے سالوں میں کہ ہم قائد اعظم کو مکمل پاکستان, ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کو تحفہ دینے کے قابل ہو جائیں, جو اس نے ہمیں دیا تھا. ہم نے اپنی کرسی کی لالچ میں, عورت شراب کی لالچ میں, ہم نے وہ کھو بیٹھے. ان کے نظریات, جذبات, احساسات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. دے آر مور پاکستانی دین وی آر. شہیر, آپ کو نہیں لگتا آپ, ہاں یہ امپاسبل ہے, یہ بڑا وہ اس طرح کی باتیں ہیں کہانیوں والی. میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں. نہیں, ایک اور چیز دیکھیں, خوابوں کی دنیا, نظریات. اچھا چلیں موسٹ اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ نظریات. مور اسپیسیفکلی, آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو حالات چل رہے ہیں, ناٹ اسپیسیفکلی ٹو ود ریفرنس ود دا پالیٹکس ان پاکستان, گلوبلی نظریاتی پالیٹکس اب جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. نظریاتی پالیٹکس بھی دنیا چل رہی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غزہ ہے. نکالے نظریات کو. ویئر ڈز پیلسٹائن سٹینڈز, ویئر ڈز اسرائیل سٹینڈز. دنیا کی 2 اپوزٹ نظریات آپس میں لڑ رہے ہیں. دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی آف دا انٹائر ورلڈ. امریکہ کے پورے الیکشنز اس بیس پہ ہو رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرو اسرائیلی ذات ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہم پرو اسرائیلی ذات ہیں. نظریات نکالتے پیچھے کیا رہے, پاکستان سے نظریات نکال دیں, کون سا فوجی جائے گا بارڈر پہ 20,000 کے پیچھے شہادت دینے کے لیے؟ نعرہ تکبیر نکال کے دیکھیں. نہیں, لیکن پرو اسرائیل کو نظریہ تو نہیں ہے نا. او سر, ایک فساد ہے پرو اسرائیل, لیکن ان کے لیے نظریہ ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. شیطانی قوتوں کے لیے وہ نظریہ ہے, وہ ساحل عدیم والے طاغوت کے لیے وہ نظریہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظریات پہ ہی دنیا قائم ہے, جذبات اور احساسات پہ ہی دنیا قائم ہے. جذبات, احساسات آپ نکال دیں تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظریات آپ نکال دیں, انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جنگی نظریات کی ہے. یہ تو ہمارے اوپر 1-2% طبقے کے نمائندے جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی, ان کے نظریات نہیں ہیں. ان کی آئیڈیالوجی ٹوٹل یہ ہے کہ می اینڈ مائی فیملی, پیسہ کمانا ہے بچوں کے لیے, اور 4 سال حکومت کرنی ہے, پھر آبائی وطن انگلستان. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چند ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو جنریشن ہے, اگلی جنریشن, یہ ہم تو اگر ان کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر بات کر رہے ہیں نا, تو ان کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے نا یہ ڈسکس کرنے. نو, انہی کے پاس تو ٹائم ہے. سارا دن ٹویٹر پہ یہی تو لگے ہوئے ہوتے ہیں. سارا پاکستان تو ٹویٹر پہ نہیں بیٹھا ہوا. اور سر فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ بھی یہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ کو کیا پتا کہ وہ وہاں لگے ہوتے ہیں؟ کیا پتا وہ ای کامرس کی بات کر رہے ہوں, وہ سیکھ رہے ہوں, کیا پتا وہ کچھ اور سیکھ رہے ہیں. تو ای کامرس کیا نظریے سے الگ ہے. پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, ہمارا نظریہ مستحکم ہوگا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگین وہی بات کر رہا ہوں نا, تھوڑا سا پاکستان کی دیکھیں, ہمارے نظریہ بھی تو یہی ہے, پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, خود مختار پاکستان بنانا ہے. اب آپ دیکھیں, ترمیم کا آپ نے سوال کیا بیچ میں, وہ گول ہو گیا. میں آپ کو بات بتاؤں, اس ترمیم سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک فائدہ. یہ ترمیم آج تک 75 سالوں میں کیوں نہیں آئی کہ 17 اینڈ ابو گریڈ کا گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے ایم پی اے سینیٹر پہ لازم قرار دیا جائے کہ اس کا بچہ کسان مزدور حالی کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں حاصل کرے. جب وہ تعلیم سرکاری اسکول میں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا نا, اور یہ قرارداد آ جائے گی, تو یہ یکساں تعلیمی نظام آ جائے گا. اس کے علاوہ خان پیٹے, میاں پیٹے یا زرداری پیٹے نہیں آئے گا. سو مرضی کر لو. جب تک یہ ریزولوشن نہیں آ جاتی کہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر پرائیویٹ ہسپتال میں چیک اپ نہیں کرا سکتا, کرائے گا تو بے نظیر بھٹو ہسپتال میں ہی کرائے گا, جہاں لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. راجہ بازار والی جنرل ہسپتال میں کرائے گا, گنگا رام میں ہی جا کے کرائے گا.
آٹومیٹکلی پاکستان کا ہیلتھ کا نظام بہتر ہوگا. آپ کا ہیلتھ کارڈ کے نام پہ جو فراڈ ہوتا رہا, بظاہر تو بڑا اچھا تھا وہ کام, بڑے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن جہاں 2 لاکھ کا علاج ہوتا تھا پرائیویٹ ہسپتال میں 6 لاکھ کی پرچیاں بنتی تھیں, 4 لاکھ ریاست پاکستان کا وہ کھا جاتے تھے خرد برد میں. آپ جو اربوں روپے ہیلتھ کارڈ پہ لگا رہے ہیں سلمان صاحب, وہ اربوں روپے لوکل ٹی ایچ کیوز پہ کیوں نہیں لگا دیتے کہ آپ کے وہ جنڈ پنڈی گھیپ کے بندے کو 4 گھنٹے کا سفر کر کے پنڈی نہ آنا پڑے ریفر ہو کے. You got my point. صرف یہ کہ وہاں خان کی تصویر تھوپنی ہے کارڈ پہ, یہاں مریم کی تصویر تھوپنی ہے کسان کارڈ پہ, وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بلاول کی تصویر تھوپ دینی ہے, عوام کو بس تصویروں پہ نچائے جاؤ. کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ یہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جس کا افتتاح اگلی حکومت کر لے کہ وہ کریڈٹ ہی نہ لے جائے. تو پاکستان یوں تو نہیں چلتا. مجھے یہ بتائے, پاکستان میں پوری دنیا کے سم نیٹ ورکس چل رہے ہیں, پوری دنیا کے انٹرنیٹ پروجیکٹس پاکستان میں ہی چل رہے ہیں. 1 سم پروگرام لے آئیں, روزانہ 7-8 ارب روپے جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا, وہ بچت ہو جائے گی. وہی سم چلائیں جو پاکستان کی اسٹیٹ آن کرتی ہو. روزانہ 8-9 ارب روپے آپ کے پی ٹی سی ایل کے علاوہ کے جو نیٹ ورکس پاکستان میں چل رہے ہیں ان کے ریاست پاکستان سے باہر جا رہا ہے. آپ روک دینا, 1 انٹرنیٹ پروگرام لائے پاکستان, روزانہ 9 ارب اس کے کمانا شروع کر دے گا. آپ ایران سے you can make America your friend, but you are not allowed to make Iran and Afghanistan your friend. For what reason? آج فیصلہ کریں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ پورا کریں. امریکہ ناراض ہوتا ہے, اس کا باپ ناراض ہو, does not matter. آپ بہت آگے نکل گئے ہیں. میں تھوڑا آپ کو کھینچ کے واپس لاتا ہوں. تھوڑا سا کھینچ کے واپس لاتا ہوں. ملک کے ماست بات یہ ہے, بات یہی ہے نا, یہی بات آ کے بلاول کرے گا, آپ کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو ویلکم ہے. تھوڑا سا پیچھے آئیے اور مجھے یہ بتائیے گا آپ مجھے یہ بتائیں, میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں. ایران سے تیل آ رہا ہے پاکستان میں, ڈیزل آ رہا ہے, کون کھا رہا ہے؟ سب کو پتا ہے کون کھا رہا ہے. ہر طبقہ کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر طبقہ کھا رہا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. اوپر سے لے کے نیچے تک. امریکہ ناراض ہوتا ہے نہیں, تو الو کے پٹھوں سے لیگلائز کرو, جہاں 4 بندے ویسے کھا رہے ہیں تو ریاست پاکستان کیوں نہیں کھا رہی؟ ریاست کی جیب میں کیوں نہیں جا رہا؟ آپ اپنے آدھے قرضے تو ایرانی تیل سے اتار سکتے ہیں جتنی آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں. یہ سوچنا اس وقت بالکل بھی ترجیح نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ سوچ لیا تو پھر پی ٹی آئی کو کس نے ٹھکانے لگانا ہے. چلیں یہ چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آج آپ نے بڑے عرصے بعد جو ہے نا بڑی کمال کی بات کر دی ہے. آپ پوری پولیٹیکل جو ایک الیکشن کی سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ تو صرف پیسے کا نام ہے, پیسہ لگاؤ اور تماشا دیکھو, اس میں شہیر سیالوی اور اس کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ کے پاس تو پیسے تو پھر آپ کیسے امید باندھ سکتے ہیں کہ آپ سسٹین بھی کر سکتے ہیں اس پورے پولیٹیکل ڈائیگرام میں؟ قائد اعظم کی پولیٹیکل پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن؟ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور بیچے تھے. تو آپ ریئلسٹک نہیں ہیں نا, آپ خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں, اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. جب سارے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں نا, اور سیویاں جمع کرا رہے ہیں کسی کے پاس جا کے, وہاں ایک خواب دیکھنے والا دیوانہ بھی ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ کچھ جنگیں جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی, کچھ جنگیں تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے لڑی جاتی ہیں. تو آپ تاریخ کے وہ سپاہی بننا چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہیں امام حسین کے چھوٹے سے غلاموں میں کہیں چھوٹا موٹا نام ہمارا بھی لکھا جائے. دنیا میں آپ خمینی کو لیں, مولا عمر کو لیں, عمر مختار کو لیں, چی گویرا کو لیں, فیڈل کاسٹرو کو لیں, نیلسن منڈیلا کو لیں, دنیا میں ظلم کے دنیا میں کوئی بھی تحریک چلے نا اس کا کوئی روحانی پیشوا ہوتا ہے, اور ظلم کے خلاف چلنے والی ہر تحریک کا روحانی پیشوا امام حسین علیہ السلام. مارک مائی ورڈز, بظاہر اس وقت لوگ کیا کہتے ہوں گے, کون جیتا کربلا کون ہارا, لیکن آج امت میں ہر چوتھے پانچویں بندے کا نام حسین رکھا جا رہا ہے. تو کچھ جنگیں تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے لڑی جاتی ہیں, اور ہمارے تو پرچم میں گولڈن کلر ہی ان کے روزہ مبارک کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہر دور کے یزید سے ٹکر لیں گے انشاءاللہ تعالی. شہیر سیالوی آپ آج ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی مزے کی گپ شپ لگی, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم آئندہ بھی ضرور فریکوینٹلی بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ, ہفتہ وار یا 1-2 ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ. ہفتہ وار بیٹھا کریں. پتہ کیا, آپ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہمارا میسج پبلک تک کنوے ہو. میڈیا ہمیں دکھاتا نہیں ہے, آپ لوگ بھی نہ دکھائیں تو پھر تو ہم کہاں جا کے ڈھونڈ. دکھانے سے الگ میرا جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسی ہیلدی ٹاپکس پہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. ایگزیکٹلی, اور چونکہ آپ نوجوان ہیں تو آپ
پوری کی پوری 60% یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں Exactly. اس ملک کی. تو تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر.